بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے. آج کے اس نیو ویڈیو میں لیسن نمبر 4، اب ہم سیریز کو جاری رکھ رہے ہیں اورینٹیشن ویڈیوز کی. تو آج کے اس لیسن نمبر 4 میں ہم بات کریں گے تجوید کی اہمیت اور تجوید سیکھنے کا حکم. ان دو اہم پہلوؤں پر بات کریں گے. اب تک ہم نے بات کی قرآن کی عظمت کے سلسلے میں، اسی طرح سے تجوید کی ڈیفینیشن، تجوید کی تاریخ، تجوید کی ہسٹری. اب ہم بات کریں تجوید کی اہمیت کے اوپر. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو بات یہاں پر میں رکھنا چاہوں گا، ہم کسی بھی چیز کی اہمیت کہاں سے سمجھتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت کے ذریعے سے. تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہاں پہ خاص طور پر جو خطاب کیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مراد ہیں آپ کی ساری امت، ہم سب مراد ہیں اس میں. اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا and recite the Quran in a slow and melodious style. اردو میں اگر کہوں، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ایک دھیمی انداز میں اور ایک خوش الحانی کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اب یہاں پر یہ ریکویسٹ نہیں ہے، یہ کمانڈ ہے، یہ حکم ہے. یہاں تک کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ایک بات اسی آیت کے سلسلے میں ملتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ یہاں پر آیت میں جو ترتیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہے تجوید الحروف، عربی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، یعنی بہترین طریقے سے ادا کرنا. ومعرفت الوقوف، اور اس بات کا علم رکھنا کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے. تو تجوید کا ایک اہم حصہ جس کو ہم بعد میں بھی سیکھیں گے انشاءاللہ آگے آنے والے لیسنز میں، وہ ہے معرفت الوقوف. یہ جان لینا، اس بات کا علم رکھنا کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے، کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے. تو اسی آیت کے ذریعے سے ہمیں تجوید کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، یہ زبردست آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق کے طور پر دیا ہے، سرا وعلانیتاً، چھپے ہوئے بھی اور کھلے طور پر بھی، یرجون تجارتا لن تبور. یہ سارے کے سارے لوگ ایک ایسے تجارت کی امید کر سکتے ہیں، ایک ایسے فائدے کی امید کر سکتے ہیں جو کبھی گھاٹا نہیں کھائے گا. تو یہاں پہ دیکھیے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں جو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، فہرست میں جو سب سے پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ بتائیے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس سے ہر شخص مراد ہے؟ ایسے بھی لوگ مراد ہیں اس میں جو قرآن من چاہے طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں پر وہی لوگ مراد ہیں جو قرآن کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اور ہم کیسے پڑھ پائیں گے قرآن اس طرح سے جیسے اس کا حق بنتا ہے؟
ہم تبھی پڑھ پائیں گے جب ہم تجوید کو سیکھیں گے اور تجوید کو قرآن پڑھتے وقت اپلائی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب ہم پڑھیں گے تبھی ہم قرآن کو ویسے پڑھ پائیں گے جیسے اس کا حق بنتا ہے. ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. سعید ابن منصور اپنی کتاب سنن، ان کی کتاب کا نام ہے سنن سعید ابن منصور، اس میں وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایک بہت اونچے درجے کے صحابی، اور علم میں قرآن کو لے کر بالکل آگے رہنے والے، تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر کو لے کر بالکل ٹاپ درجے کے، ٹاپ لیول کے عالم تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک بالکل ایکسلنٹ قرآن کے ریسائٹر اور میمورائزر، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو یاد رکھنے والے، ان کے سامنے ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ آیت پڑھتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو روکتے ہیں جب وہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، 60. تو حضرت عبداللہ بن مسعود روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویسا طریقہ نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا. تو آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کس طرح سے سکھایا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پڑھ کر بتاتے ہیں، کہتے ہیں للفقراء والمساکین. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ جو ورڈ فقراء ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ اسے ہم کھینچیں، یہاں پر ہم مد کریں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تجوید کے ٹاپکس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک مد کا ٹاپک، اس کی ہمیں دلیل مل رہی ہے کہاں سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تجوید بس 100 سال پہلے، 150 سال پہلے کچھ علماء لوگوں نے مل کے بنایا ہے، یہ ان سب کے لیے ایک بہترین جواب ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام کے دور سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ صحابہ کرام یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ یہاں پہ ہمیں مد کرنا ہے، یہاں پہ ہمیں کھینچنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امپورٹنس کے متعلق. اب ہم اور کچھ احادیث کی طرف بھی غور کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے مزین کرو، خوبصورت بناؤ. اب خوبصورت کب بنا پائیں گے ہم؟ خوبصورت بھی تبھی بنا پائیں گے جب تجوید کو سیکھیں گے اور تجوید کو اپنی تلاوت میں اپلائی کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تبھی تو قرآن میں خوبصورتی آ پائے گی. اس کے بغیر قرآن کے اندر خوبصورتی یا قرآن پڑھنے میں جو خوبصورتی ہے وہ نہیں آ پائے گی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. کتنی بڑی بات ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے. تو یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہم تجوید کو نہیں سیکھتے اور قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو یہ معاف کرنا میں تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہو گیا تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس چیز سے ڈسٹرب ہوا تھا. تو یہاں پر میں بات بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ سخت وعید ہے اللہ کے رسول کی جانب سے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے جو قرآن کو خوبصورت انداز میں نہیں پڑھتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وعید سے ہم خارج ہوں، ہم اس وعید میں شامل نہ ہوں، تو ہمیں تجوید سیکھنا ہوگا. تجوید اچھے سے سیکھیں اور قرآن کو ایک خوبصورت آواز میں پڑھنا سیکھیں. اب تجوید سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ واٹ از دا رولنگ بیہائنڈ لرننگ تجوید؟ تو امام محمد ابن الجزری رحمہ اللہ جو تجوید کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، وہ کہتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آثِمُ.
And applying tajweed is an issue of absolute necessity. तजवीद को अप्लाई करना, अपनी तिलावत में लेकर के आना, ये एक बहुत ही ताकीद वाला मामला है। हत्मुन लाजिमु, एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मल्लम युसहिहिल कुरान आसिमु, और जो शख्स कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ता वो एक गुनहगार है। यानी ऐसा शख्स जो जानता है, तजवीद की अहमियत के बारे में जानता है, और उसके सामने वसाइल भी मौजूद हैं सीखने के, और ऐसा शख्स कुरान को फिर भी तजवीद के बगैर पढ़ता है, तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। वो बात अलग है कुछ लोगों की जो बहुत ही आउटस्कर्ट्स में, नेटिव प्लेस में रहते हैं, जहाँ पे उनके पास वसाइल मौजूद नहीं, तो वो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो जानते हैं उसकी अहमियत के बारे में, जो उसके बारे में उनके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं सीखने के, फिर भी नहीं सीखते, या ऐसे लोग जो सीख करके भी उसकी अप्लाई नहीं करते, ऐसे लोग जो हैं गुनहगार की फहरिस्त में शामिल होंगे। आजकल देखे जाए तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर लोग जो हैं कुरान को बस जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे फट जल्दी 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 पढ़ते चले जाते हैं, और उनके टोन में कोई फर्क भी नहीं आता, कोई फीलिंग भी महसूस नहीं होती, ऐसा भी कुछ लगता नहीं कि कुछ अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि रोबोटिक जो है पढ़े जा रहे हैं, मशीन जिस तरह से अपना काम करती रहती है वैसे पढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ें, पूरी कोशिश करें, पूरी हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम फीलिंग के साथ पढ़ें, अपनी टोन को हम चेंज करें। जहाँ खुशखबरी वाली आयतें आ रही हैं वहाँ खुशी जाहिर करें, और जहाँ अजाब या खौफ की आयतें हैं वहाँ पर हम अपना खौफ जाहिर करें अपनी तिलावत के ज़रिए से। कुरान ये अल्लाह ताला का कलाम है। इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कई सारी नसीहतें दी हैं, कई सारे वार्निंग्स दिए हैं, कई सारी बशारतें, कई सारी मिसालें, कई सारे किस्से हैं पिछले ज़माने के। इसी तरह से कई सारे अवामिर हैं, कमांडमेंट्स हैं, और कई सारे नवाही भी हैं, कई सारे प्रोहिबिशंस भी हैं। जस्ट अ मिनट। कई सारी ऐसी आयतें भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, रोने पर मजबूर करती हैं। मुशरिकीन मक्का जब कुरान को सुनते थे तो रो पड़ते थे। आज हमारे साथ क्या हाल हो गया है, हम अपने हालात का जायजा लें। तो जब हम ऐसी आयतों को पढ़ रहे हैं जो हमें सोचने पर उभार रही हैं, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में पैदा करना चाह रही हैं, अल्लाह से उम्मीद पैदा करना चाह रही हैं, तो हम ऐसी आयतों को बगैर किसी फीलिंग, बगैर किसी एहसास के कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए जब हम कुरान पढ़ें, ऐसे पढ़ें जैसे हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत तिलावत है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसे शेयर भी करूंगा। आपको वाकई मानों में महसूस होगा कि अल्लाह से बात की जा रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर मुकम्मल करूँगा, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक अपने नोट्स मेंटेन रखें, और जो भी लर्निंग्स आप हासिल कर रहे हैं इसको आप मेरे साथ शेयर करते रहें ग्रुप के ज़रिए से। मैं बहुत खुश रहूँगा अगर आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।